بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معجم الکبیر کی حدیث نمبر 11275 میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، فرمایا اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، 4 چیزیں جس کو بھی عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ نمبر 1 قلبا شاکرا، خدا کا شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2 لسانا ذاکرا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3 بدنا علی البلاء صابرا، مصیبت پر صبر کرنے والا جسم۔ نمبر 4 زوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسہا ولا مالہ، اور ایسی بیوی کہ جو شوہر کے حوالے سے خیانت نہیں کرتی، نہ ہی اپنی ذات عزت کے حوالے سے اور نہ ہی اس شوہر کے مال کے حوالے سے۔ تو یہاں انسان کی اپنی اچھی صفات کے ساتھ ساتھ اچھی بیوی کا ہونا اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نیک بیویوں کی صفات بتائیں، فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک بیویاں، نیک بخت بیویاں وہ ہیں جو فرما برداری کرنے والی ہیں، شوہر کی بات ماننے والی ہیں، ادب کرنے والی ہیں، اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان پر لگایا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، جس میں اچھی بیوی کی صفات کو واضح کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث نمبر 1857 ہے، ابن ماجہ شریف کی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر لہ من زوجۃ صالحہ، کہ مومن نے اللہ کے تقوی کے بعد جو بہترین چیز دنیا میں پائی ہے وہ نیک بیوی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز بھی بہترین نہیں ہے۔ تو تقوی اللہ میں وہی آ گیا، اچھی صفات انسان کی جو اپنی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف گھر کے سکون کے لیے، گھر کو جنت بنانے کے لیے نیک بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نیک زوجہ کی صفات بیان فرمائی، فرمایا ان امرہا اطاعتہ، اگر شوہر اس کو کسی کام کا کہتا ہے، حکم دیتا ہے تو وہ تعمیل کرتی ہے۔ ان نظر الیہا سرتہ، اگر شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے۔ ان اقسم علیہا ابرتہ، اگر شوہر اس کے حوالے سے کوئی قسم کھا لے تو وہ قسم کو پورا کرتی ہے۔ اور فرمایا ان غاب عنہا، اگر شوہر کہیں چلا جائے، گھر میں موجود نہ ہو تو نصحتہ فی نفسہا ومالہ، تو وہ خیر خواہی کرتی ہے اپنے نفس، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اس شوہر کے مال کے حوالے سے بھی، یعنی خود بھی کہیں بدکاری میں، کہیں ناجائز تعلقات میں ملوث نہیں ہوتی، اور اسی طرح شوہر کے مال اور اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی بیویاں اور شوہر کے گھر میں اس کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی بیویاں، ان کی تعریف ان احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے۔